ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جمعے کے حوالے سے بہت سارے آپ کے سوالات اور انٹرسٹنگلی ہمارے پاس نماز سے ریلیٹڈ بہت سوال تھے, تو آج ہم نے سوچا کہ اس سیگمنٹ میں جمعے کے روز ہم بات کریں گے نماز سے ریلیٹڈ سوالات کے اوپر. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مفتی سید زیغام علی گردیزی صاحب. وہ آپ مفتی بھی ہیں, آپ ریسرچ اسکالر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب فار بینگ ہیئر ود اس. اور خاص طور پہ آج جو سوالات آئے ہیں یہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے آئے ہیں. شارٹ سوالات ہیں لیکن بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور واقعی ان میں سے کئیوں کو سن کے سوچ کے مجھے بھی ایسا لگا کہ اس کا جواب تو مجھے نہیں آتا, اور یہ یقیناً کسی کے ذہن میں ہو سکتا ہے ایز اے چیلنج. سب سے پہلا سوال مفتی صاحب آپ سے کرنا چاہیں گے کہ عام طور پہ جب ہم گھر میں نماز ادا کرتے ہیں تو جو جا نماز ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ خالی نہ چھوڑو, اور کئی دفعہ اس کا کونا موڑ دیا جاتا ہے. چھوٹے ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ کونا نہیں موڑا تو شیطان وہاں پہ نماز پڑھے گا. اس کی کیا روایت ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ عوامی پھیلائے ہوئے مسائل ہیں, اس شرعن کوئی حیثیت نہیں ہے. شیطان اگر نماز پڑھتا تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت اور بغاوت کی وجہ سے اس کا یہ معاملہ ہے کہ وہ مردود ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو دھتکار دیا گیا. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. آسانی کے لیے اگر کوئی ویسے اس کو مستقل بچھا کے نہ رکھا جائے کہ ظاہر صفائی ستھرائی کا اہتمام اور اس کو کچرے وغیرہ سے نہیں بچایا جا سکتا, تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ اگر کوئی ہمارے بعد نماز پڑھنے والا ہے تو ہم اس کے لیے بچھا کے رکھیں, لیکن اگر نماز پڑھ لی اور ہمارے بعد کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے تو پھر اس کو اٹھا دیں. بالکل صحیح. اچھا جی, ایک اور اس سے ہی ریلیٹڈ سوال آیا تھا, مجھے لگا کہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سا سوال ہے. انہوں نے کہا کہ کیا جانماز کو لپیٹنے کا, اس کو فولڈ کرنے کا بھی کوئی مسنون طریقہ ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو سائیڈ ویز فولڈ کرنا چاہیے, جو سجدے کی اور قیام کی جگہ اس کو ملانا نہیں ہے. ایسی کوئی روایت ہمارے سامنے آتی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور حضور کے زمانے میں تو جانماز کا تصور نہیں تھا, زمین پہ سجدے ہوتے تھے, اور ایک سادگی کا زمانہ تھا اور افلاس کا زمانہ تھا, تو اس وقت یہ سلسلہ نہیں تھا. تو جس طرح سے بھی اس کو وہ کریں, صفائی ستھرائی کا بہرحال اس میں خیال رکھیں اور بار بار اس کو دھوتے رہیں. اکثر و بیشتر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جائے نماز وہ پاؤں کی جگہ اور ماتھے کی جگہ جو سجدے کی جگہ ہے تو وہ تھوڑا اس میں میل وہ جمع ہو جاتی ہے, اور اس کا ہم خیال نہیں رکھتے. تو صرف خیال یہ رکھنا ہے کہ اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے تاکہ عبادت میں خوش و خضوع پیدا ہو سکے. ایبسلیوٹلی. اچھا, ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ اگر کمرے میں کوئی آرام کر رہا ہو, مثال کے طور پہ چھوٹا بچہ سو رہا ہو اور لائٹ جلانے سے اس کے آرام میں خلل پڑے گا اور نماز ادا نہیں ہو سکے گی, کیا ایسی سچویشن میں اندھیرے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ اندھیرے میں نماز ادا کرنا مکروہ تنزیہی ہے, یعنی مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس میں ہمارے لیے بھی خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ حشرات الارض میں سے کوئی چیز بچھو ہے یا دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں, تو وہ نماز میں ہم محو ہوں گے, مگن ہوں گے, تو خدا نخواستہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں. ہمیں وہ چیز نظر آنی چاہیے تاکہ ہم اپنا بچاؤ کر سکیں. تو اس طور پر یہ لازمی قرار دیا گیا اور تاکید کی جاتی ہے کہ لائٹ جلا کر کم از کم اتنی روشنی ہو کہ ہمیں جو سجدے کی جگہ ہے وہ ہمیں نظر آئے, تاکہ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ ہو تو ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. بالکل سیکیور جگہ ہے اور ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے, تو پھر اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور چھوٹے بچے جب شروع میں نماز سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر کیونکہ وہ ریکال کر رہے ہوتے ہیں, کمیٹنگ اٹ ٹو میموری, دیکھا گیا کہ وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں. کیا اس میں کوئی ممانعت ہے؟ چھوٹوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی نماز آنکھیں بند کر کے, اس میں مختلف صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ سستی کے لیے اگر وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ کراہت ہے, یہ مکروہ ہے. لیکن اگر آنکھیں کھول کے نماز پڑھنے میں توجہ بڑھتی ہے اور آنکھیں اگر بند کر کے نماز پڑھیں گے تو ایک توجہ نماز کی طرف رہے گی, وہ یکسوئی رہے گی, تو یہ بہتر ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے جی. تو سستی کی وجہ سے نہ کریں. سستی کی وجہ سے جس میں آپ کو ہو سکتا ہے نیند کا جھونکا آ جائے, جو اکثر لوگوں کے ساتھ فجر یا عشاء کی نماز کے وقت ہو رہا ہوتا ہے, اس سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے. مفتی صاحب, اگر ماں نماز ادا کر رہی ہے یا کوئی بھی بڑا ایڈلٹ نماز ادا کر رہا ہے اور ایک بچہ رو رہا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ تکلیف میں ہو سکتا ہے اس کو چوٹ لگ گئی ہو, یا جنرلی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے اس وقت, تو کیا ایسی سچویشن میں نماز توڑی جا سکتی ہے؟ ہاں یقیناً, اگر والدہ ہے اور بچے کی جو اس کی پرورش کے معاملات ہیں, دودھ پلانا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, اور اگر اس کو خطرہ ہے کہ بچہ کسی پریشانی میں ہے تو نماز توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انتہائی مجبوری کے وقت یہ کیا جا سکتا ہے, اور اس نماز کو پھر دوبارہ لوٹائے, بلا وجہ نہ کرے, بغیر کسی وجہ کے. اس کو جب یقین ہو کہ بچہ ضرور کسی پریشانی میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
بالکل صحیح. اچھا ایک اور بڑا اہم سوال آتا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ کہیں پہ اگر کوئی شکل بنی ہو, کوئی تشبیہ ہو, کسی جاندار کی تصویر ہو تو ایسی جگہ پہ نماز نہیں ادا ہوتی. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ اکثر لوگوں کے والیٹ میں تصویریں ہوتی ہیں, اگر کچھ نہیں تو شناختی کارڈ تو ضرور ہوتا ہے جس میں اپنی ہی تصویر ہو. ایسی سچویشن میں اگر آپ اس کو کیری کر رہے ہیں کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ ہاں, نماز میں سامنے دائیں بائیں اگر ان اطراف میں کوئی واضح تصویر موجود ہے جس کے نقوش واضح ہیں, چہرے کے نقوش واضح ہیں, تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ہوتی. باقی اگر کسی ایسی جگہ میں ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, جس طرح ہماری جیب میں ہے, موبائل میں تصویریں محفوظ ہیں, تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. صرف سامنے ہیں, دائیں بائیں ہیں, تو وہ نماز میں ظاہر ہے وہ جو اطراف ہیں, سامنے کا حصہ بھی ہے, دائیں بائیں کا حصہ بھی ہے, نماز میں اس پر نظر پڑتی ہے, تو اس صورت میں نماز پہ فرق آئے گا. ورنہ اگر ایسی کوئی صورت ہے, والیٹ میں ہے یا موبائل میں ہے, تو اس سے کوئی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. مفتی صاحب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ فرق آئے گا تو کیا مطلب وہ نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی؟ نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور اس نماز کو لوٹانا واجب ہوگا, دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہوگا. بالکل صحیح. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آج کا ہمارا موضوع ہے نماز سے ریلیٹڈ ان کا کیا سوال ہے, آئیے جانتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, کیا سوال ہے آپ کا؟ میری بہن, آپ یہ پروگرام میں ہمیشہ دیکھتا ہوں, بہت ماشاءاللہ یادداشت اور اس کے لیے معاملات میں بڑی بہتری آتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میری عمر تقریباً 70 سال ہے جی, تو پاؤں میں بھی تکلیف رہتی ہے, گھٹنوں میں بھی رہتی ہے, تو کیا میں گھر پہ کرسی پہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کیونکہ حکم تو یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھی جائے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. مفتی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں, اور بلکہ آپ کے ہی سوال میں اضافہ میں قضاء عمری کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گی, جو کہ بہت لوگوں کا سوال ہوتا ہے. مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ کوشش یہ کریں کہ حتی الامکان مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کریں. لیکن جس طرح بھائی نے یہ صورت بیان کی کہ مشکل ہے, ممکن نہیں ہے ان کے لیے, تو پھر اس صورت میں گھر پہ ہی کوشش یہ کریں کہ اگر مسجد میں حاضر ہو سکتے ہیں تو کرسی پہ مسجد میں ہی بیٹھ کے نماز پڑھیں, تاکہ وہ جماعت کا ثواب ضرور ملے گا. لیکن اگر مسجد میں جانا آنا بھی مشکل ہے تو پھر اس صورت میں گھر میں ہی کرسی پہ بیٹھ کر. اچھا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر آدھی نماز پڑھتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں, پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی سجدہ, اصل جو کنڈیشن سجدے کی ہے اس میں اگر کوئی سجدہ نہیں کر سکتا تو باقی جو ارکان ہیں اس کی اصل کیفیت بھی اس سے وہ ساکت ہو جاتی ہے. تو وہ بہتر یہ ہے کہ ساری نماز وہ بیٹھ کر پڑھے, ساری نماز وہ بیٹھ کر. قضائے عمری جو ہے وہ اندازہ کر لیں کہ کتنے سالوں کی نمازیں مجھ پر واجب ہے, لازم میں نے کتنی خدا نخواستہ میں نمازیں چھوڑی ہیں. تو اس حساب سے اگر ہر نماز کے ساتھ, مثال کے طور پہ 1 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں, تو 1 سال آج سے اگر ہم شروع کریں تو اگلا سال اگر ہر نماز کے وقت میں ایک اگر نماز قضا کریں گے تو اگلے سال اسی دن میں ہماری وہ نمازیں مکمل ہو جائیں گی. تو نیت یہ کریں کہ میری جو سب سے پہلی نماز قضا ہوئی تھی میں اس کی ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں. پہلے والی وہ ادا ہو جائے گی, اس کے بعد والی پہلی پہ آ جائے گی. مستقل ہر نماز میں یہ نیت